अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ साबिर हुसैन राजपूत की एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है बहन, भाई और भेड़िए। ये इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। कट्टा भेड़ियों का शिकार था। कोई दरिंदा अपने शिकार से दस्तबरदार नहीं हुआ करता, उसके दिफा में जान लड़ा दिया करता है। तीनों भेड़िए मुकाबले में डट गए। हमारे पास लाठियाँ भी थीं और कुल्हाड़ियाँ भी। हम भेड़ियों को मार सकते थे, लेकिन हम चाहते ये थे कि कुत्तों को तजर्बा हो और वो खुद लड़कर भेड़ियों को मारे। हाँ, उनमें से कोई कितना ही ज़ख्मी हो जाए, हाँ मर जाए। ये सोचकर हम ज़रा पीछे खड़े अपने कुत्तों को ललकारते रहे। अब कुदरती बात थी कि हम में से हर किसी को अपने कुत्ते के साथ दिलचस्पी थी और अपने ही कुत्ते पर नज़र थी। उनकी लड़ाई में कम से कम मेरा ध्यान तो और किसी तरफ ना गया, अपने कुत्ते पर रहा। मैंने पहले बताया है कि भेड़िए के दांत और पंजे कुदरत ने चीर फाड़ के लिए बनाए होते हैं। भेड़िए का पंजा जिस कुत्ते के जिस्म में उतरता था वो कुत्ता बिलबिला उठता था, लेकिन उनमें से कोई एक भी कुत्ता भागने की फ़िक्र में नहीं था। कुत्तों को ये भी एहसास था कि हम उनके साथ हैं। अब मैं आपको इस खूनरेज़ मार्के के ख़ास वाक़यात सुनाता हूँ। हमें सबसे ज़्यादा भरोसा अफसल के बूली पर था। ये तो मैं कई बार बयान कर चुका हूँ कि ये कुत्ता कितना खूंखार और ताकतवर था। मेरी नज़र उस पर चली गई। अब लड़ाई दूर दूर तक फैल गई थी। बूली अकेला एक भेड़िए के साथ लड़ रहा था। बूली का एक दाव बड़ा ही जालिम था। इससे पहले एक भेड़िए के साथ उसकी लड़ाई हो चुकी थी। दाव ये था कि उसके साथ कोई कुत्ता लड़ता या भेड़िया, वो ऊपर से उसकी गर्दन अपने मुंह के शिकंजे में ले लिया करता था और 2-3 ऐसे झटके दिया करता था कि उसकी शिकार की गर्दन टूट जाती थी। फिर शिकार उठने और चलने के काबिल नहीं रहता था, एक ही जगह तड़पता रहता और बूली उसे ख़त्म कर देता था। इस भेड़िए के साथ लड़ते हुए वो पैंतरे जो बदल रहा था वो इसी दाव की खातिर बदल रहा था, लेकिन हुआ ये कि उसने एक बार मुंह खोला तो भेड़िए ने उसका नीचे वाला जबड़ा अपने मुंह में ले लिया। उसकी ज़ुबान भी भेड़िए के दांतों के नीचे आ गई। मैंने बूली के मुंह से खून टपकता देखा। भेड़िए ने उसे बेबस कर दिया था और वो बूली को बुरी तरह भंभोड़ रहा था। बूली पिछली दोनों टांगों पर खड़ा हो गया और भेड़िया भी इसी तरह पिछली दोनों टांगों पर खड़ा हुआ और उसने ऐसा झटका दिया कि बूली को गिरा दिया। मुझसे ये मंजर बर्दाश्त ना हो सका। हम में से कोई भी बूली को किसी कीमत पर ज़ाया करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने ये तो ना देखा कि उसका मालिक अफसल कहाँ है। मेरे हाथ में कुल्हाड़ी थी। मैं कुल्हाड़ी ऊपर करके आगे बढ़ा कि भेड़िए की कमर पर मार कर उसकी कमर काट दूं। पीछे खड़े रहो साबू, अफसल ने मुझे ललकार कर कहा। लड़ने दो इसे, अपने आप को खुद छुड़ाए, तुम पीछे खड़े रहो। मेरा ख्याल था कि अफसल अपने कुत्ते को नहीं देख रहा, लेकिन वो देख रहा था और उसने मुझे भी रोक दिया। बूली ने अपना पंजा भेड़िए के मुंह पर मारा तो पंजा भेड़िए की आंख में जा लगा। मेरा ख्याल है बूली ने भेड़िए की आंख निकाल दी थी, वरना भेड़िया उसे कभी ना छोड़ता। ये चोट ऐसी थी जिसे भेड़िया बर्दाश्त ना कर सका और उसने बूली का मुंह छोड़ दिया और भागने लगा, लेकिन बूली ने उसे भागने ना दिया। इतने में 2-3 कुत्ते भेड़िए पर जा पड़े और उसकी खाल भी उधेड़ डाली। बूली के मुंह से खून टपक रहा था, लेकिन वो भेड़िए से बच गया था। दूसरा वाकया तो और ज़्यादा ख़तरनाक था। 2 भेड़ियों को तो कुत्तों ने ख़त्म कर डाला। हमने खचार के करीब 3 भेड़िए तीसरे भेड़िए को देखा कि गिरा हुआ था और उठने की कोशिश कर रहा था। उसके करीब हमारी उम्र का एक नौजवान खड़ा था, जिसकी बाईं टांग से इस कदर खून निकल रहा था कि उसकी शलवार खून के रंग की हो गई थी। उसने झुककर एक ढीला उठाया जो कमोबेश 15 सेर वज़न का था। अपने सर के ऊपर ले जाकर उसने ये ढीला भेड़िए के सर पर फेंका। फिर मैंने ये भी देखा कि ये खूब रूह लड़का अपनी दाईं टांग पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और यूं लगता था जैसे उसकी बाईं टांग की हड्डी टूट गई हो। मैं अपने 2 साथियों के साथ दौड़कर उस तक पहुंचा। उसने मेरे हाथ से कुल्हाड़ी ले ली और पूरी ताकत से कुल्हाड़ी भेड़िए के सर पर मारी। भेड़िया गिरा हुआ था और अभी जिंदा था।
कुल्हाड़ी का ब्लेड भेड़िए की खोपड़ी में उतर गया और उससे निकल ना सका। मैंने कुल्हाड़ी पकड़ ली और भेड़िए की गर्दन पर पाँव रख कर कुल्हाड़ी पूरे ज़ोर से खींची तो भेड़िए की खोपड़ी से निकल आई। फिर हमने उस ज़ख्मी नौजवान को सहारा दिया। उसने दर्द से खिराते हुए बताया कि उसकी ये टांग उस भेड़िए ने बेकार कर दी है। मैंने उस मरे हुए भेड़िए को देखा, वो मादा थी। दोनों बच्चे उसी के हो सकते थे। ये खूबरू नौजवान उसी गांव का रहने वाला था और बड़ी अच्छे जिस्म वाला था। वो खाली हाथ था। बाद में जो बात सुनी वो ये थी कि ये लड़का, जिसका नाम अब्बास था, खाली हाथ ही कुत्तों और भेड़ियों की लड़ाई में आ पहुंचा था। मादा भेड़िए को अपने बच्चों की फ़िक्र होगी, इसलिए वो किसी तरह लड़ाई में से निकलकर अपनी खचार की तरफ दौड़ी। ज़ाहिर है वो अपने बच्चों के पास जाना चाहती थी कि उन्हें ख़तरे से बचा ले। अब्बास ने उसे कछार में दाखिल होते देखा तो दौड़कर उस तक पहुंचा। खचार का मुंह इतना खुला नहीं था कि भेड़िया या कुत्ता आसानी से अंदर चला जाता। जिस्म को ज़रा सुकेड़ कर अंदर जाना पड़ता था। उस भेड़िए का आधा जिस्म खचार के मुंह में गया होगा कि अब्बास ने पीछे से उसकी दुम पकड़ ली और उसे बाहर घसीटा। मादा बाहर आ गई। उसके बच्चे ख़तरे में थे, इसलिए वो अपनी जान की बाजी भी लगाने को तैयार हो गई। उसने बड़ी तेज़ी से घूमकर अब्बास की बाईं टांग मुंह में ले ली। अब्बास खाली हाथ था। उसने फिर भेड़िए को दुम से पकड़ा और खींचने के लिए ज़ोर लगाया, लेकिन भेड़िए ने पहले अब्बास की पिंडली मुंह में लेकर चबा डाली और अब उसने वहाँ से मुंह हटाकर घुटने को दांतों के शिकंजे में ले लिया। अब्बास ने यूँ महसूस किया जैसे उसके घुटने के जोड़ में 3-4 कील उतर गए हों। अब्बास भेड़िए की दुम ऊपर को खींच रहा था। ये भेड़िया माँ थी, इसलिए उसे अपने बच्चों का ख्याल आ गया होगा। उसने अब्बास के घुटने से दांत उखाड़ लिए और अपनी खचार की तरफ मुड़ी, लेकिन उसकी दुम अब्बास के हाथ में थी, जो उसने छोड़ी नहीं, बल्कि दुम ऊपर को खींच कर भेड़िए को उठा लिया। वो ताकतवर नौजवान था। उसने दुम से पकड़े हुए भेड़िए को एक चक्कर में घुमाया और उसे टीले के साथ दे मारा और दुम छोड़ दी। अंदाज़ा किया जा सकता है कि भेड़िए के सर को, बल्कि सर के अंदर दिमाग को, कितनी सख्त चोट लगी होगी। भेड़िया उठा, लेकिन अब ठीक तरह से चल भी नहीं सकता था। अब्बास ने उसे फिर दुम से पकड़ा, ऊपर उठाया और सर के ऊपर से घुमाकर उसका सर ज़मीन पर मारा। अब भेड़िया ना उठ सका, लेकिन वो ज़िंदा था। अब्बास ने बड़ा वज़नी ढीला उठाया और भेड़िए के सर पर फेंका। इस मौके पर हमने उसे देख लिया था। उससे ज़ख्मी टांग पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। हम उसकी मदद को पहुँचे और उसने मेरी कुल्हाड़ी से भेड़िए की खोपड़ी खोल दी। गांव के कुछ तमाशाइयों ने उसका ये कारनामा देखा, जो सारे गांव में मशहूर हो गया। अब्बास को हम सहारा देकर पीछे लाए और उसके अपने अजीज़ पहुंच गए, जो उसे कंधों पर उठाकर गांव ले गए। गांव वालों ने 3 भेड़ियों को दुमों से पकड़कर घसीटा और घसीटते हुए गांव तक पहुंचा दिया। गांव वालों ने हमारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। हमें पुरतकल्लुफ़ दोपहर का खाना खिलाया और हमारे कुत्तों की उन्होंने आओ भुगत की। हम अपने गांव वापस आ गए और हमारी माँ ने ये देखकर सुख का सांस लिया कि हम सब खैरियत से वापस आ गए। हमने अपने गांव में हीरो बनने के लिए ऐसे इश्तियाल अंगेज़ और सनसनीखेज़ तरीके से अपना मार्का सुनाया, जिसमें अच्छा खासा मुबालगा भी शामिल था। इसका खातिर खा असर हुआ वो ये कि हमारी माँ के सर ऊंचे हो गए और वो अपने अपने बेटे की बहादुरी की दास्तान सारे गांव में सुनाती फिरी। हम दरअसल माँ को ही ठंडा करना चाहते थे। शिकार की कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई थी। अब हम सिर्फ उन 2 ज़ख्मियों का हाल मालूम करना चाहते थे। एक तो वो था जिसकी घोड़ी के पीछे भेड़िए दौड़े थे और उसका सर एक दरख्त के झुके हुए टहन से टकरा गया था। उसकी तो यादाश्त ही ख़त्म हो गई थी। दूसरा अब्बास था, जिसकी एक टांग भेड़िए ने चबा डाली थी। उस जवान आदमी का नाम, जिसका सर दरख्त के साथ टकराया था, चौधरी जलाल था। उस गांव का कोई न कोई आदमी कुछ दिनों बाद हमारे गांव से गुज़रता था तो उस गांव की कोई खबर मिल जाती थी। अब 12-14 दिन गुज़र गए, कोई भी ना आया। आखिर एक रोज़ एक आदमी आ ही गया। जलाल के मुतालिक उसने बताया कि टांग का ज़ख्म तो ठीक हो गया है, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं हुई। वो खाता पीता है और चल फिर भी लेता है, लेकिन ज़्यादातर लेटा रहता है और घर के और गांव के किसी भी फ़र्द को नहीं पहचानता, ना उसे अपना नाम याद है।
اس شخص نے یہ بھی بتایا کہ جلال کو اپنے پیر صاحب کے پاس لے گئے تھے۔ پیر صاحب نے اسے بڑی اچھی طرح دیکھا اور اس کی آنکھوں میں بہت دیر تک دیکھتے رہے۔ پھر پیر صاحب نے یہ بتایا کہ جلال سے کسی بزرگ کی بے ادبی ہو گئی ہے۔ بزرگ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس نے اپنے خاندان کے کسی بوڑھے آدمی یا عورت کی بے عزتی کر دی تھی، بلکہ یہ بزرگ کوئی اللہ کا ولی یا جنوں کا پیر استاد تھا۔ یہ دیہاتی علاقے کی ایک لعنت ہے جو ہمارے وقتوں میں بھی موجود تھی اور آج بھی موجود ہے۔ اس پیر پرستی نے ایسے بے انداز انسانوں کی جانیں لی ہیں جنہیں ڈاکٹر صحت یاب کر سکتے تھے۔ پیر نے جلال کے لیے کچھ تعویذ دیے تھے جن میں سے ایک دو پانی میں گھول کر پلائے گئے، ایک گلے میں باندھ دیا گیا اور ایک تعویذ گھر میں ایک جگہ لٹکا دیا گیا تھا۔ گھر والے مطمئن تھے کہ اب ان کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ عباس کے متعلق یہ خبر ملی کہ اس کی مرہم پٹی گاؤں کے جراح نے کی تھی اور تسلی دی تھی کہ اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کی ٹانگ میں خصوصاً گھٹنے میں اس قدر شدید درد ہوتا تھا جسے وہ برداشت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دن رات درد سے تڑپتا رہتا تھا۔ کوئی ایک ہفتہ پہلے اسے چارپائی پر ڈال کر کوچر خان کے سرکاری ہسپتال میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے زخم دیکھ کر بتایا کہ اس کے گھٹنے کی ہڈی کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ پنڈلی کے پٹھے میں دو بڑی اہم رگیں کٹ گئی ہیں۔ ڈاکٹر نے ایکس رے کے لیے کہا۔ اس زمانے میں ایکس رے راولپنڈی میں ہو سکتے تھے یا لاہور میں۔ عباس کو راولپنڈی لے گئے اور اس کے گھٹنے کا ایکس رے لیا گیا۔ معلوم ہوا کہ اس کے گھٹنے کی اوپر والی ہڈی، جسے انگریزی میں نی کیپ کہتے ہیں، بڑی بری طرح مجروح ہو گئی ہے اور اس کے اندر جو لیس دار مواد ہوتا ہے وہ نکل گیا ہے۔ گوجر خان سرکاری ہسپتال میں ایک ہندو ڈاکٹر انچارج ہوا کرتا تھا۔ اس نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ٹانگ گھٹنے سے کاٹنی پڑے گی۔ اس گاؤں کی خبریں وقتاً فوقتاً ہم تک پہنچتی رہیں اور 7-8 مہینے گزر گئے۔ عباس کی ٹانگ کے زخم بالکل ٹھیک ہو گئے، لیکن ٹانگ میں مستقل نقص یہ رہ گیا کہ گھٹنے سے ٹانگ ذرا سی پیچھے کو مڑ گئی اور وہیں اکڑ گئی۔ گھٹنے کا جوڑ بہت بری طرح مجروح ہوا تھا۔ بھیڑیے کے دانت اس جوڑ کے اندر چلے گئے تھے۔ معلوم نہیں میں ایکس رے کی رپورٹ ٹھیک طرح سے بیان کر سکا ہوں یا نہیں۔ بہرحال بات یہاں پر آ کر ختم ہوئی کہ عباس اب بائیں بغل میں بیساکھی لے کر چلتا تھا۔ یہ ٹانگ اس کے جسم کا وزن نہیں سہار سکتی تھی۔ اب اسے تمام عمر بیساکھی کے سہارے چلنا تھا۔ جلال کے متعلق یہ پتہ چلا کہ ان کے خاندان کا ایک آدمی فوج میں صوبیدار ہے اور اس کے رسوخ اور انتظامات کے تحت جلال کو راولپنڈی فوجی ہسپتال CMH میں داخل کر دیا گیا۔ اس کا علاج کوئی انگریز ڈاکٹر کر رہا تھا۔ پیر کے تعویذ بیکار ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر کے علاج سے یہ فائدہ نظر آنے لگا کہ جلال کسی وقت نارمل ہو جاتا اور اپنے آپ کو اور اپنے کسی عزیز کو جو ہسپتال میں اس کے ساتھ موجود رہتا تھا پہچان لیتا تھا۔ اس کی یہ نارمل حالت 15-20 منٹ تک رہتی تھی۔ جلال کی صحتیابی کے متعلق میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ سن لیں۔ جلال سے چھوٹی ایک بہن تھی جس کی عمر 19-20 سال ہو گئی تھی اور 7-8 برس پہلے گاؤں میں ہی اپنی برادری کے ایک لڑکے کے ساتھ اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ اب شادی کا دن مقرر کرنا تھا۔ جلال کے والدین بھی اور اس لڑکے کے والدین بھی یہی چاہتے تھے کہ شادی ہو جائے۔ جلال کی طرف سے وہ کچھ مطمئن ہو گئے تھے۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ جلال کی اس چھوٹی بہن نے اپنی ماں سے صاف کہہ دیا کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ شادی نہیں کرے گی جس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی، بلکہ وہ عباس کے ساتھ شادی کرے گی۔ لڑکی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تو وہ زہر کھا کر مر جائے گی یا گھر سے بھاگ جائے گی۔ لڑکی کی یہ بات سن کر ہر کسی کا یہ شک بالکل بجا تھا کہ لڑکی درپردہ عباس سے ملتی تھی اور یہ عشق و محبت والا معاملہ تھا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ نہ یہ لڑکی عباس کو چاہتی تھی، نہ عباس نے کبھی سوچا تھا کہ اس کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو جائے۔ سب جانتے تھے کہ لڑکی کی منگنی ہو چکی ہے۔ پھر کیا وجہ ہوئی کہ لڑکی نے کہا کہ وہ عباس کے ساتھ شادی کرے گی؟ لڑکی نے وجہ بھی صاف طور پر بیان کر دی۔ لڑکی نے کہا کہ میرا ایک ہی ایک بھائی ہے اور وہ بھی اتنا خوبصورت کہ گاؤں والے اسے دیکھتے اور پسند کرتے ہیں۔
میرے اتنے پیارے بھائی کو بھیڑیوں نے دماغی مریض بنا دیا۔ میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ ان بھیڑیوں سے میں کس طرح انتقام لوں۔ میں نے یہاں تک بھی سوچا کہ کلہاڑی لے کر اکیلی چلی جاؤں اور بھیڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں انتقام کس طرح لے سکتی ہوں۔ آخر انتقام لینے والے آ گئے۔ عباس نے ایک بھیڑیے کو مار کر میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ میں اب اسی کو اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں گی۔ ماں نے اسے کہا کہ بھیڑیوں کو تو دوسرے گاؤں کے کتوں نے مارا ہے، اکیلے عباس نے تو نہیں مارا۔ لڑکی نے کہا کہ کتوں سے بھیڑیوں کو مروانا کوئی مشکل کام نہیں۔ عباس نے خالی ہاتھ ایک مادہ بھیڑیے کو مارا ہے اور اپنی ٹانگ بیکار کروا لی ہے۔ میں عباس کو ہی بہادر سمجھتی ہوں، اور میں یہ بھی سمجھ رہی ہوں کہ عباس نے میرے پیارے بھائی کا انتقام لیا ہے۔ ماں نے اسے عباس کی طرف سے ہٹانے کے لیے یہ بھی کہا کہ عباس تو بیکار ہو گیا ہے اور اس کی باقی زندگی معذوری میں گزرے گی۔ لڑکی نے کہا عباس کی دونوں ٹانگیں کٹ جاتی تو بھی میں اسی کے ساتھ شادی کرتی۔ ماں نے اسے ڈرایا کہ اس کے باپ کو جب پتہ چلے گا تو وہ اسے جان سے مار ڈالے گا۔ لڑکی نے کہا کہ وہ باپ کے ہاتھوں قتل ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے منگیتر کو قبول نہیں کرے گی۔ میں ایک عرض کروں گا، اس لڑکی کا یہ فیصلہ اور اعلان آپ صاحبان لاہور اور اسلام آباد جیسے بڑے شہروں کے ماحول میں بیٹھ کر نہ پرکھیں۔ شہروں میں تو لڑکیوں نے اپنے خاوند خود منتخب کرنے شروع کر دیے اور اپنے ماں باپ کی پسند کو ٹھکرانا تو جیسے ایک فیشن بن گیا۔ یہ پیش نظر رکھیں کہ یہ لڑکی دیہاتی علاقے کی رہنے والی تھی، جہاں آج کے جدید دور میں بھی کوئی لڑکی اپنے ماں باپ کے فیصلے کے خلاف بات نہیں کر سکتی۔ ماں باپ بیٹی کو کسی بوڑھے کے پلے باندھ دیں، کسی ذہنی مریض کے ساتھ بیاہ دیں یا جہاں کہیں اس کی بات پکی کر دیں، لڑکی کا یہی فرض ہے کہ وہ خاموشی سے قبول کر لے۔ میں آدھی صدی پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب لڑکیوں کی حیثیت بھیڑ بکری جیسی تھی، جس کے ہاتھ چاہا بیچ ڈالا۔ ان حالات میں لڑکی کا یہ فیصلہ دلیری کی انتہا تھی، بلکہ اسے پاگل پن کہا جائے تو زیادہ صحیح ہوگا۔ اگر کوئی لڑکی کا رشتہ مانگنے آئے اور انکار کر دیا جائے تو لڑکے والے برداشت کر لیتے، کبھی تو برداشت بھی نہیں کرتے اور مستقل طور پر ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن برسوں پہلے کی ہوئی منگنی توڑ دینے سے خونی دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ لڑکے والے مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں، کیونکہ منگنی کا ٹوٹ جانا بہت بڑی بے عزتی کی بات سمجھی جاتی ہے۔ ہمیں بعد میں جو خبریں ملتی رہیں میں انہیں یکجا کر کے سناتا ہوں۔ یہ لڑکی تو اپنے والدین سے انہونی بات منوا رہی تھی۔ ماں نے باپ کو بتایا تو باپ نے پہلے بیٹی کو زبانی کلامی سمجھایا، پھر بیٹی پر ہاتھ بھی اٹھایا، لیکن بیٹی پہلے سے زیادہ ڈھیٹ ہو گئی اور اس نے کہا کہ قتل بھی کر دو، پھر بھی اس منگیتر کی بیوی نہیں بنوں گی۔ عباس بھی لڑکی والوں کی طرح خوشحال خاندان کا بیٹا تھا، اور اس کی ایک ٹانگ بیکار ہو بھی گئی تھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنی زمین بٹائی پر دے سکتا تھا اور مزارع بھی رکھ سکتا تھا۔ اتفاق سے وہ لڑکی والوں کی ذات کا جوان تھا۔ عباس کا باپ بھلا آدمی تھا اور اس کا شمار معزز افراد میں ہوتا تھا۔ اس کے کانوں میں لڑکی کی یہ بات پہنچی تو وہ فوراً لڑکی کے باپ سے ملا اور اسے یقین دلایا کہ اس کے لڑکے کی طرف سے کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا، اس لیے وہ یہ نہ سمجھے کہ عباس نے لڑکی کو بہلایا پھسلایا یا ورخلایا ہوگا۔ لڑکی کے باپ کو معلوم تھا کہ اس میں عباس کا کوئی قصور نہیں۔ لڑکی یہی بات کہتی تھی کہ جس نے بھیڑیے کو خالی ہاتھ مار کر اپنی ٹانگ کٹوا لی اور اس کے پیارے بھائی کا انتقام لے لیا، وہ اسی کے ساتھ شادی کرے گی۔ لڑکی کا یہ اعلان اس کے منگیتر کے گھر تک پہنچ گیا۔ منگیتر کا باپ اور بڑا بھائی لڑکی کے گھر گئے، اس فیصلے کی تصدیق یا تردید کا مطالبہ کیا۔ لڑکی کا باپ پریشان ہو گیا اور اس نے لڑکے کے لوائقین کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ صرف اس صورت میں مطمئن ہوں گے کہ شادی کا دن مقرر کر دیا جائے۔ لڑکی کا باپ ابھی دن مقرر نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی بیٹی پاگل پن کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ وہ کوئی بات کرتا تو اس کے آنسو نکل آتے۔ ایک نوجوان بیٹا تھا، وہ دماغی لحاظ سے معذور ہو گیا، اور ایک بیٹی تھی، اس کا دماغ بھی بگڑ گیا۔ لڑکی نے ایک دلیری یہ کر دکھائی کہ کسی عورت کی زبانی اپنی منگیتر کی ماں تک پیغام پہنچا دیا کہ تمہارے بیٹے کی بارات میرے گھر آئی تو میں باہر نکل کر مردوں میں یہ فیصلہ سنا دوں گی کہ میں اس لڑکے کو قبول نہیں کرتی۔ یہ پیغام اس کے منگیتر تک پہنچ گیا اور وہ لوگ پھر لڑکی کے باپ سے ملے اور انہوں نے دھمکیوں کی زبان میں بات کی۔ اس صورتحال میں لڑکی کا باپ بھی غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ ایک تو میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے اور ہسپتال میں پڑا ہے،
اور بیٹی کو بھی کچھ ہو گیا ہے اور تم لوگوں کو شادی کی جلدی پڑی ہے، جاؤ میں اپنا فیصلہ کروں گا، تمہارا حکم نہیں مانوں گا۔ دیہات کے لوگ اپنی ناک کو دیکھا کرتے ہیں۔ لڑکے والے بھی اسی علاقے کے رہنے والے تھے، ان سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ صلح صفائی کی بات کریں گے۔ بات بڑھ گئی اور نوبت لڑائی جھگڑے پر پہنچ گئی۔ تب لڑکی کا ایک چچا اور ایک تایا میدان میں اترے اور انہوں نے لڑکے والوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا اور اسی گرما گرمی میں یہ فیصلہ کر دیا کہ منگنی توڑ دی جائے اور لڑکی کی شادی عباس کے ساتھ کر دی جائے۔ لڑکی والوں اور منگیتر والوں کے مابین کیسی کیسی مارکا آرائیاں ہوئیں، ان کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہوا یہ کہ عباس کے والدین کو کسی کی معرفت پیغام بھیجا گیا کہ وہ لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے آئیں۔ وہ دیہات کے رسم و رواج کے مطابق چلنا چاہتے تھے۔ بات طے ہو گئی اور ایک روز عباس اور اس لڑکی کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی لڑکی کے منگیتر کے خاندان کی اور لڑکی کے خاندان کی باقاعدہ دشمنی چل پڑی اور آگے چل کر ان کے درمیان بہانے سے لڑائیاں ہوئیں۔ 1 سال کے بعد لڑکی کا بھائی راولپنڈی کے فوجی ہسپتال سے بالکل ٹھیک ہو کر واپس آ گیا۔ انگریز ڈاکٹر نے اس پر بڑی محنت کی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ لڑکی آج بھی زندہ ہے، لیکن آج وہ لڑکی نہیں بلکہ کئی لڑکیوں اور کئی لڑکوں کی نانی اور دادی ہے۔ اس کا بھائی اور عباس تھوڑا ہی عرصہ ہوا فوت ہو گئے۔ کیوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔